بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا اور ان تمام عظمتوں اور رفتوں سے نوازا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، جن کا خون خیر رسل سے وجود ہو، جن کی نسل میں بچہ بچہ نور کا ہو، جن کے کشانہ پاک پر فرشتے حاضری دیتے ہوں، جن کی رضا رضائے الہی ہو، جن کی محبت محبت خدا ہو اور جن کی طہارت پر قرآن گواہ ہو۔ تمام اہل بیت میں بچہ بچہ نور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ ان کی قابلہ یعنی کہ ولادت کے وقت جو دایا تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو مطلق فرمایا اور یہ پیغام مسرت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور اس خوشی کی خبر کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد فرما دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا ابراہیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کا یہ انداز اس قدر پسند آتا ہے کہ آپ اس کنیت پر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ لخت جگر کا نام اپنے جد بزرگوار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ آج رات میرے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 2 بھیڑوں اور ایک روایت کے مطابق 2 بکریوں کو ذبح فرما کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ فرمایا اور ان کے سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور بالوں کو زمین میں دفن کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے والی دایا حضرت ام بردہ بنت المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے صلہ میں کھجوروں کا ایک باغ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار فرماتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کو اپنے اہل و عیال پر محبت کرنے والا نہیں پایا۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 17 یا 18 ماہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف سدھار گئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم نزا میں ہیں۔ اس وقت بارگاہ عالیہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی معیت میں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سرہانے پہنچے تو وہ عالم نزا میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے، ہم جانتے ہیں کہ موت تو امر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے،
اور ہم جو پیچھے رہ جانے والے ہیں پہلے جانے والوں سے جا ملیں گے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اے ابراہیم ہمیں تیرا غم اس سے بہت شدید ہوتا۔ میری آنکھیں رو رہی ہیں، دل نہایت غم زدہ ہے، اس کے باوجود ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہو۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کی طرف سدھار گئے۔ ناظرین غور فرمائیے کہ اتنی بڑی خوشی کہ جب کفار کی زبانوں پر تان زنی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے نہیں بڑھے گی بلکہ بے نام و نشان رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یقیناً بیٹے لے کر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو چلا دیا۔ بیٹی کی عظیم اولاد نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور ان کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تمام بیٹیاں 30 سال سے پہلے وفات پا گئیں اور تمام بیٹے کچھ ماہ کے ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و شکر کا نمونہ بنے اپنے اللہ کی رضا میں خوش ہیں۔ ناظرین غور کریں کہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی ناشکری کا کوئی کلمہ زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی آل اولاد سے، ان کے اصحاب سے، ان کے ماننے والوں اور ان سے محبت کرنے والوں سے